ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. معزز علماء کرام، ذمہ داران مسجد، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ جامع مسجد اہل حدیث محبوب نگر میں آج بتاریخ 4 جنوری 2021 بروز پیر بعد نماز مغرب آج یہ دینی مجلس منعقد کی گئی ہے اور میں آپ کے سامنے خطاب کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور آج اس اسٹیج سے جو باتیں بیان کی جائیں اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کے بارے میں ایک غلط تصور دماغوں میں یہ بھی بیٹھا ہوا ہے کہ اسلام آخرت کو بہتر بناتا ہے، دنیا کو بہتر نہیں بناتا۔ دنیا اگر بہتر بنانی ہے تو اسلام کو چھوڑنا پڑے گا، اسلام پر چلو گے تو دنیا بہتر نہیں بن سکتی۔ یہ ایک غلط فہمی لوگوں کے دماغ میں بیٹھی ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم عبادتوں کی بات آتی ہے، نماز کی بات آتی ہے، روزے کی بات آتی ہے، زکوٰۃ کی بات آتی ہے، حج کی بات آتی ہے، تو وہاں تو ہم اسلام کا نام لیتے ہیں، لیکن جب معاملات کی بات آتی ہے، لین دین کی بات آتی ہے، شادی بیاہ کی بات آتی ہے، تو وہاں ہم اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا کرنا غلط ہے۔ اسلام دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی گارنٹی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں جو سب سے جامع دعا ہمیں سکھائی گئی اس دعا کے الفاظ پر آپ غور کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے تو ہمیں بچا دے۔ ہم نے ایسا تو نہیں کہا کہ اللہ دنیا چاہے کیسی گزرے تو آخرت کو بہتر بنا، ہم نے تو ایسا نہیں کہا، ہم نے دنیا کی بھلائی بھی مانگی۔ تو اسلام پر چل کر کے آخرت تو ہماری بہتر ہوگی ہی، دنیا بھی ہماری بہترین ہو جائے گی انشاءاللہ، اگر ہم نے اسلام کو فالو کیا، اگر ہم نے اسلام کے اوپر عمل کیا۔
سامنے ایک آیت پڑھی ہے، قرآن مجید کی 14ویں پارے کی آیت ہے خطبہ مسنونہ کے بعد۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو نیک عمل کرے ایمان کے ساتھ، ایمان شرط ہے، اللہ تعالیٰ کے ایمان کے بغیر نیک عمل کی کوئی ویلیو نہیں۔ کوئی کروڑ پتی ہے، اللہ کے نام میں کروڑوں روپیہ خرچ کر رہا ہے، اگر ایمان نہیں ہے اس کے اندر، اس کے صدقہ اور خیرات کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ویلیو نہیں، اس کا صدقہ اور خیرات اللہ تعالیٰ کے ایکسپٹ نہیں کیا جائے۔ یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے میرے بھائی، یہ ایمان ہم لوگوں کو فری میں ملا ہے، اس لیے ہم لوگوں کو اس ایمان کی ویلیو نہیں معلوم ہے۔ صحابہ کرام نے اس ایمان کے لیے بڑی قربانیاں دی تھی، بہت کچھ قربان کیا تھا، اس لیے صحابہ کو اس ایمان کی ویلیو، اس ایمان کی قیمت معلوم تھی۔ تو اللہ نے کیا کہا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی نیک عمل کرے ایمان کے ساتھ، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے دنیا میں بھی ایک پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، ایک بہترین زندگی اسے عطا فرماتے ہیں، ایک خوشگوار زندگی اسے عطا فرماتے ہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں بھی اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو ایمان اور نیک عمل یعنی گویا کہ شریعت پر چلنا، بھئی شریعت، پوری شریعت کا خلاصہ یہی تو ہے، ایمان اور نیک عمل، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ تو شریعت پر چلنے سے آخرت تو بنے گی، دنیا بھی بن جائے گی۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ کچھ ایسے کام ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کا تعلق دین سے ہے، مگر ہماری شریعت نے ان کو بھی دین کا حصہ کہا۔ ایک حدیث اپنے سامنے رکھ کے، صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ غریب صحابہ آپ کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول، امیر صحابہ، آپ کے امیر جو صحابہ ہیں، جو آپ کے امیر لوگ ہیں، اے اللہ کے نبی، وہ ثواب کے معاملے میں، جو ثواب کے معاملے میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، یصومون کما نصوم، اے اللہ کے رسول، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں، ونصلی ویصلون کما نصلی، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز کے معاملے میں ہم سے پیچھے نہیں، روزہ کے معاملے میں ہم سے پیچھے نہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، لیکن اے اللہ کے رسول، ان کو اللہ نے پیسے سے نوازا ہے، وہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، جو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے۔ تو اے اللہ کے رسول، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے پیسے کی بدولت ہم سے ثواب کے معاملے میں آگے نکل جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان غریب صحابہ کی شکایت کو سنا۔ ظاہر شکایت تو بے وجہ ہے کہ بھی ہم غریب ہیں، ہم صدقہ نہیں کر سکتے، خیرات نہیں کر سکتے، امیر لوگوں کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، وہ تو جنت بنا رہے، ہم تو ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اب اللہ کے رسول نے جو جملہ استعمال کیا ہے بھائی، اس پر آپ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، کل تسبیح صدقہ وکل تکبیر صدقہ وکل تحمید صدقہ۔ اے میرے صحابہ، تم غریب ہو، تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن زبان سے اللہ اکبر تو کہہ سکتے ہو، زبان سے الحمدللہ تو کہہ سکتے ہو، زبان سے سبحان اللہ تو کہہ سکتے ہو۔ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ ساری کی ساری چیزیں بھی صدقہ ہیں۔ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ، اور نیکیوں کا حکم دینا بھی صدقہ ہے۔ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنکَرِ صدقہ، اور برائیوں سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَفِي بُزْرِ أَحَدِكُمْ صدقہ، اے میرے صحابہ، ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ اپنی جسمانی حاجت کو پورا کرتا ہے، اس کے اندر بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام شوق ہو گئے، اے اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ ایک انسان اپنی شہوت پوری کر رہا ہے، اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، کیا یہ چیز بھی اس کے لیے ثواب کا باعث ہے؟ کیا یہ چیز بھی اس کے لیے صدقہ ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہی کام جو وہ جائز اور حلال طریقے سے کر رہا ہے، اگر وہ حرام طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا
پورا کرتا، وہ بدکاری کا راستہ اپناتا، وہ زناکاری کا راستہ اپناتا، تو کیا اس کے اوپر گناہ نہیں ہوتا؟ کیا اس کے اوپر وبال نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا۔ جب حرام طریقے سے وہی کام کرنے پر اس کو وبال و گناہ ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر وہ اپنی خواہشات کو پورا کر رہا ہے تو اے میرے صحابہ یہ بھی اس کے حق میں صدقہ ہے۔ اللہ، یہ ہماری شریعت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شادی بیاہ لین دین اور دنیا کے یہ سارے کام دین سے خارج ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ دین کا حصہ ہے۔ اسلام سے وہ مسجد تک محدود نہیں ہے۔ اسلام ہمارے مارکیٹ میں بھی نظر آنا چاہتا ہے، اسلام ہمارے شادی بیاہ میں بھی نظر آنا چاہتا ہے، اسلام ہمارے گھر میں اور ہمارے پریوار میں، ہماری فیملی میں بھی نظر آنا چاہتا ہے۔ اسلام سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام اپنی بیوی سے محبت کرنے کا نام ہے، اسلام اپنے بچے کی صحیح تربیت کرنے کا نام ہے، اسلام اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا نام ہے، اسلام اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا نام ہے، اسلام شریعت کے تقاضے کے مطابق شادی کرنے کا نام ہے۔ ایک اور حدیث اپنے سامنے رکھیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ یہ پتا کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی کتنی عبادت کرتے ہیں، یہ پتا کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات کے پاس آئے، امہات المومنین کے پاس آئے، اور آ کر کے پوچھا کہ ہم کو بتائیے اللہ کے رسول کتنی نماز پڑھتے ہیں، کتنا تہجد پڑھتے ہیں، کتنی تلاوت کرتے ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں، ان کو ڈیٹیل دیا۔ ایک نکتہ یہ پتا چلا کہ انسان کے معمولات کے بارے میں اس کی بیوی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ باہر آدمی کی پبلک لائف کیا ہے سب لوگ جانتا ہے، پرائیویٹ لائف کیا ہے یہ بیوی سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ لائف آپ کی ازواج مطہرات نے امت کو بیان ہے۔ وہ 3 صحابہ اللہ کے رسول کی بیویوں کے پاس آئے، اے ہماری مائیں، اے امہات المومنین، ہمیں اللہ کے نبی کی عبادتوں کے بارے میں بتائیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے ان کو اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں بتایا، بخاری کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، انہیں ایسا محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی تو بہت کم عبادت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی عبادت بہت کم ہے۔ تو انہوں نے آپس میں گفتگو کی اور کہا کہ چونکہ نبی کا مقام تو بہت اونچا ہے، اللہ کے پیارے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، ہم کو اتنی تھوڑی سی عبادت کرنے سے نجات نہیں ملے گی۔ اب ان تینوں میں سے ایک صحابی نے کہا آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں رات بھر نماز پڑھوں گا، میں رات میں کبھی آرام نہیں کروں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ آج کے بعد میں لگاتار روزہ رہوں گا، بیچ میں روزے کا ناغہ نہیں کروں گا، میں ڈیلی روزہ رہوں گا، کنٹینیو روزہ رہوں گا۔ تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، نہ بیوی بچے آئیں گے، نہ یہ بخیڑے پالوں گا، نہ یہ جھنجٹ پالوں گا، میں شادی نہیں کروں گا، میں اپنے آپ کو بیوی بچوں سے دور رکھوں گا۔ تینوں نے ایسی ایسی قسم کھا لی، ایسی ایسی بات کی۔ ظاہر مقصد تینوں کا اچھا ہے، شادی نہ کروں، نہ بیوی آئے گی، نہ بچے آئیں گے، تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ٹائم زیادہ ملے گا۔ رات بھر تہجد پڑھوں گا، اللہ راضی ہوگا، لگاتار روزہ رکھوں گا، اللہ راضی ہوگا۔ اس مقصد سے تینوں نے قسم کھائی۔ بخاری کے الفاظ ہیں اللہ کے پیارے نبی کو بتایا گیا کہ آپ کے 3 صحابہ نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو بلایا، کیا آپ لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں؟ ہاں اللہ کے نبی، ہم نے ایسا کہا ہے۔ میرے نبی اپنے تقویٰ کا اعلان نہیں کرتے تھے، میرے نبی اپنی عبادت کا اعلان نہیں کرتے تھے، لیکن یہاں مصلحت کے تحت، حکمت کے تحت اللہ کے نبی نے اعلان کیا، بتایا، کہا کہ میرے صحابہ اما انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ لیکن وہ اصلی و ارقد، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، واصوم و افطر، میں روزہ بھی رہتا ہوں اور بیچ میں ناغہ بھی کرتا ہوں، میں کنٹینیو روزہ نہیں رہتا، میں لگاتار روزہ نہیں رہتا، وتزوجت، اور میں نے نکاح بھی کیا ہے، میں نے شادی بھی کی ہے، اور یہی میرا طریقہ ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جو میرا طریقہ چھوڑ دے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔
یہ ہے میرے نبی کی تعلیم. میرے نبی نے یہ تعلیم نہیں دی کہ آپ پہاڑوں پہ چلے جائیں, جنگلوں میں چلے جائیں اور اللہ کو یاد کریں. اسی ماحول میں بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ دنیا کے تقاضوں کو نبھاتے ہوئے ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے. دنیا سے بھاگنا نہیں ہے میرے بھائی. دنیا کے اندر رہ کر, دنیا کے فتنوں کے بیچ میں رہ کر کے ہمیں دنیا سے کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا کر کے آخرت کی تیاری کرنا ہے. یہ ہماری شریعت کی تعلیم ہے. اسی لیے ہماری شریعت نے اس کو بھی پسند نہیں کیا کہ ہم عبادت میں اتنے مشغول ہو جائیں کہ بیوی کا حق مارنا, ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کریں اور بندوں کے حقوق مار دیں. اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی. صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک صحابی ہے حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ عنہ, ان کے ایک دوست تھے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. تو سلمان فارسی اپنے دوست ابو درداء سے ملنے کے لیے, ان سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے گھر گئے. ابھی پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی, صحابہ ایک دوسرے کی بیویوں سے بات کرتے تھے بغیر پردے. تو حضرت سلمان فارسی نے دیکھا کہ ان کے دوست کی بیوی ابو درداء کی بیوی ام درداء جو ہیں, یہ بالکل پراگنڈا بال, بکھرے ہوئے بال ہیں, نہ بالوں میں کنگھی کیا ہے, نہ بالوں میں تیل لگایا ہے, نہ آنکھوں میں سرما لگایا ہے, بالکل چہرہ اترا ہوا ہے. تو پوچھا کہ یا ام درداء ما ارا کے مقدس زیلتن, کیا بات ہے آپ کا چہرہ اتنا اترا کیوں ہے, آپ کے بال اتنے بکھرے ہوئے کیوں, کیا بات ہے؟ تو ام درداء نے جواب دیا کہ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں, میں اپنے بالوں میں کنگھی کروں, اپنے بالوں میں تیل لگاؤں, میں اپنے آپ کو سجاؤں, کس کے لیے سجاؤں؟ میرے شوہر کو تو میری حاجت ہی نہیں ہے. دن میں وہ روزہ رکھتے ہیں, رات میں وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, قیام اللیل کرتے ہیں, انہیں تو بیوی سے کوئی مطلب نہیں. میں کس کے لیے سجوں, کس کے لیے سجوں؟ ایک نقطہ ملا کہ عورت کی زینت کا اصل حقدار اس کا شوہر ہے. آج ہمارے یہاں کی خواتین کسی شادی میں جاتی ہیں, سج دھج کے جاتی ہیں, کسی تقریب میں جاتی ہیں, سمر کے جاتی ہیں, زیورات سے لد کے جاتی ہیں, خوبصورت کپڑے پہن کے جاتی ہیں, اور شوہر بیچارہ جب گھر میں آتا ہے وہی مسالے کی بدبو, وہی تیل سے سنے ہوئے کپڑے, وہی کچن میں پہنے پسینے سے شرابور کپڑے. شوہر کے لیے کوئی میک اپ نہیں ہوتی. شوہر کو روز دیکھتا ہے. شادی میں جاتے ہیں 10 طریقے کی عورتیں, وہاں میں نیا کپڑا پہنتا ہوں. ہماری ماں بہنوں کو یہ حدیث کے اپنے سامنے رکھنا چاہیے. ام درداء کہتی ہیں میں زینت کروں تو کس کے لیے کروں, میں سجوں سمروں تو کس کے لیے کروں, میرے شوہر کو تو میری حاجت ہی نہیں ہے. سلمان فارسی سمجھ گئے کہ پرابلم جو ہے بہت ڈیفیکلٹ ہے اور بڑا مسئلہ ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو درداء تشریف لائے, دسترخوان سجایا گیا, کھانا رکھا گیا. ابو درداء کہتے ہیں اپنے دوست سلمان فارسی سے کھانا کھا لو. کیا تم بھی کھاؤ؟ نہیں, میں روزہ ہوں, میں روزے سے ہوں, میں نفلی روزہ ہوں. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ نہیں جناب, آپ کو روزہ توڑنا پڑے گا اور میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا. نفلی روزہ ہے, توڑا جا سکتا ہے, کوئی گناہ کی بات نہیں. سلمان فارسی نے روزہ توڑا دیا. اب جب روزہ انہوں نے توڑا, دوست کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھایا, مغرب کی اذان ہوئی, پھر عشاء کا وقت ہوا. عشاء کی نماز دونوں ساتھیوں نے پڑھی. عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر ہی کے بعد حضرت ابو درداء اٹھے اور تہجد کی نماز شروع کرنے لگے. تو سلمان فارسی نے رک جائے, ابھی مت پڑھیے تہجد کی نماز, ابھی تھوڑی رات گزر جائے گی. جب تھوڑی اور رات کا حصہ گزر گیا, تقریباً آدھی رات ہو گئی, حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے. سلمان فارسی کے رک جائیے, ابھی مت پڑھیے تہجد کی نماز. آدھی رات ہو گئی, آدھی رات کے بعد بھی 1-2 گھنٹے اور گزر گئے. اب رات کا آخری پہر بچا ہے, رات کے آخری 2 گھنٹے بچے ہیں. اب حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اے ابو درداء, اب یہ قیام اللیل کا وقت ہے, اب یہ تہجد کی نماز کا بہترین وقت ہے, اب آپ اٹھیے, آپ بھی تہجد کی نماز پڑھیے, میں بھی تہجد کی نماز پڑھتا ہوں. دونوں ساتھیوں نے تہجد کی نماز مل کر کے پڑھی, اور جب تہجد کی نماز دونوں نے ختم کر دی, حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اے ابو درداء, اگر آپ برا نہ مانے تو آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کہا کہ کہو میرے ساتھی, کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا تم روزہ رکھتے ہو, تم نماز پڑھتے ہو, لیکن افسوس کی بات ہے تم اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے. اے میرے ساتھی, ان لربک علیک حقا, آپ کے اوپر آپ کے رب کا بھی
وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، آپ کے اوپر آپ کی بیوی کا بھی حق ہے. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے اس مہمان کا آپ کے اوپر بھی حق ہے. وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، آپ کی آنکھوں کا بھی آپ کے اوپر حق ہے. تو سب کو اس کا حق دیجئے. اللہ کا حق، اللہ کے حق کا جب وقت ہو اللہ کا حق ادا کیجئے. بیوی کا جب حق ادا کرنے کا وقت ہو بیوی کا حق ادا کیجئے. مہمان آ جائے مہمان کا حق ادا کیجئے. آنکھوں کا حق ادا کیجئے، جسم کا حق ادا کیجئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست کو یہ ساری باتیں بتائی. صبح فجر کی نماز کا وقت آیا. حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد پورا واقعہ اللہ کے نبی کو بتایا اور کہا کہ اللہ کے رسول سلمان فارسی نے ایسی ایسی بات کہی ہے، آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا صدق سلمان، سلمان بالکل صحیح بات ہے. یہ ہمارا دین ہے. ہمارا دین بیوی کا حق ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے، بچوں کا حق ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے، جسم کا حق ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور ساتھ میں اللہ کا حق ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے. آج ہم نے دین کو افراط اور تفریط میں بدل دیا ہے. کچھ لوگ دین سے اتنے دور ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی، وہ دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، وہ بزنس میں لگے ہوئے ہیں. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں نماز کا بہت اچھا جذبہ ہے، نماز کی پابندی کر رہے ہیں، بڑے دیندار ہیں، لیکن کام، تجارت، بزنس سے دور ہیں، اپنے دنیا کے حقوق سے دور ہیں. نہیں میرے بھائی، آپ کو بزنس بھی کرنا ہے، آپ کو تجارت بھی کرنا ہے. اسلام آپ کو بیٹھ کے اپنے ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھنے کی تعلیم نہیں دیتا. اسلام آپ کو تجارت کرنے کی تعلیم دیتا. ہم لوگوں نے سمجھا کہ صحابہ سب غریب تھے، صحابہ سب پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، صحابہ میں کروڑ پتی لوگ بھی تھے، صحابہ میں ارب پتی لوگ بھی تھے. عبد الرحمن بن عوف کروڑ پتی تھے، عثمان غنی کروڑ پتی تھے. اللہ کے رسول کی چچا حضرت عباس انتقال ہوا، کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑ کے گئے. تو صحابہ میں بزنس مین لوگ بھی تھے، پیسے والے لوگ بھی تھے، لیکن ہاں ان کا پیسہ، ان کی تجارت، ان کا بزنس ان کو اللہ کے دین سے دور نہیں کرتا تھا میرے بھائی، ان کو مسجد سے دور نہیں کرتا تھا، ان کی دولت میں ان کو اللہ سے دور نہیں کیا کرے. اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. میرے نیک بندے تو وہ ہیں، میرے جنتی بندے تو وہ ہیں، وہ تجارت بھی کرتے ہیں، وہ بزنس بھی کرتے ہیں، مگر جب نماز کا ٹائم ہو جائے، جب اللہ تعالیٰ ان کو بلائے، اللہ کے ذکر سے اور نماز سے ان کو دنیا کی کوئی تجارت غافل نہیں کرتی، کوئی بزنس ان کو غافل نہیں کرتا. نماز سے اور اللہ کے ذکر سے ان کو دنیا کا کوئی کام ان کو دور نہیں کرتا. یہ ایک مومن کی شان ہونی چاہیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھو، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں، سارا گھر بار، پراپرٹی، بزنس کاروبار سب مکہ میں چھوڑ کر کے مدینہ آئے، خالی ہاتھ ہیں، ایک پھوٹی کوڑی بھی پاس میں نہیں ہے. نبی اکرم نے اعلان کیا، نام لے لے کر کے اعلان کر دیا کہ فلاں مہاجر فلاں انصاری کا بھائی ہے، فلاں مہاجر فلاں انصاری کا بھائی ہے. عبد الرحمن بن عوف کا بھائی چارہ کرایا گیا حضرت سعد بن ربیع انصاری کے ساتھ. بخاری کی روایت ہے، حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں اے میرے بھائی، انی اکثر الانصار اموالا، میں تمام انصاریوں میں سب سے زیادہ پیسے والا ہوں، میرے پاس بہت پیسہ ہے، آ جاؤ میرے بھائی، اقسم لک نصف مالی، میں اپنے سارے مال کو دو حصے میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں، آدھا تم لے لو، آدھا میں لے لیتا ہوں. یہاں تو اپنے سگے بھائی سے ہم ایک فٹ زمین کے لیے مقدمہ بازی کرتے ہیں، چند ہزار روپے کے لیے سگے بھائی سے ہم دشمنیاں بول لے دیتے ہیں، پڑوسی میں جھگڑا، رشتہ دار میں جھگڑا، بھائی میں جھگڑا، باپ بیٹے میں جھگڑا. ہمارے دل میں بھائیوں کتنے چھوٹے، ہمیں آخرت کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا. دنیا کی چند انچ کی زمین اور چند فٹ کی زمین کے لیے ہم نے آخرت کو داؤ پہ لگا دیا. صحابہ کے مکان چھوٹے تھے میرے بھائی، صحابہ کی زندگی ہماری جیسی خوشحال زندگی نہیں تھی، مگر صحابہ کے دل بہت بڑے تھے. کوئی ریلیشن نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے. مکہ کے مہاجر مکہ سے آئے ہیں، مدینہ کے انصاریوں نے نبی کی ایک زبان پر ان کو اپنا بھائی مان لیا اور اپنی پراپرٹی دینے کے لیے تیار
تیار ہو گئے, اپنا مال دینے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت سعد بن ربیع کہہ رہے ہیں کہ اے عبد الرحمن, یہ میرا مال ہے, یہ میرا پیسہ ہے, آدھا آپ لے لیجیے, آدھا میں لے لیتا ہوں. اور میری 4 بیویاں ہیں, وانظر ای زوجتی حبیبہ, آپ دیکھ لیجیے میری کون سی بیوی آپ کو پسند آتی ہے, میں طلاق دے دیتا ہوں, عدت گزر جائے, مجھ سے نکاح کر لیجیے. یہ مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی ہے. اپنا مال دینے کے لیے تیار ہو گئے. اپنی بیوی اگر آپ پسند کر لیں, اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں, آپ نکاح کر لیں. یہ ایثار کی مثال پوری تاریخ میں, پوری ہسٹری میں, پورے اتہاس میں نہیں ملتی. ہم اور آپ ہوتے تو سوچتے چلو بھائی مال مفت تو دے رہے ہیں, فری میں پیسہ بھی مل رہا ہے, شادی بھی ہو رہی ہے, چلو لے لو. مگر صحابہ اللہ نے ان کو بڑا خوددار بنایا. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی, اللہ آپ کے مال میں برکت دے, آپ کے اہل و عیال میں برکت دے. نہ تو مجھے آپ کا مال چاہیے, نہ مجھے آپ کی بیوی سے شادی کرنی ہے. میں بزنس مین آدمی ہوں, مکہ میں بزنس کرتا تھا, تجارت کرتا تھا. میں آپ کے رحم و کرم پہ نہیں رہنا چاہتا ہوں. دلونی علی سوق, مجھے مارکیٹ کا پتہ بتا دیجئے, مجھے بازار بتا دیجئے, میں تجارت کروں گا, کوئی چھوٹا موٹا دھندا کروں گا, تجارت کروں گا, بزنس کروں گا, مجھے اللہ برکت دے گا, مجھے آپ کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان کے اندر آج مسلمانوں کے جو حالات ہیں کسی سے چھپے ہوئے تو نہیں. آنے والے دور میں کیا حالات ہوں گے, ہمارے دلوں میں نہ جانے کتنے اندیشے پڑ رہے ہیں. مگر میری یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ اس ملک میں ہمارا مستقبل, اگر ہمیں اپنا مستقبل روشن کرنا ہے تو جہاں اور بہت ساری چیزوں پر ہمیں توجہ دینی پڑے گی, اس میں اس پر بھی ہمیں توجہ دینی, ہمیں بزنس میں آگے بڑھنا ہے. اس ملک میں ہم سے چھوٹی چھوٹی قومیں ہیں, جین لوگ ہیں, سکھ لوگ ہیں, انہوں نے تو کبھی شکوہ نہیں کیا کہ حکومت ہم پر ظلم کر رہی ہے یا ہم پر ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے, کیونکہ وہ مضبوط لوگ ہیں. اگر آج ہم اور آپ بھی تجارت کے میدان میں ہمارے نوجوان آگے بڑھے اور صحابہ کے اسوہ پر, صحابہ کے نمونے پر چلے, تو میں امید کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے مجھے کہ انشاءاللہ اللہ برکت دے گا. اللہ کے نبی کی حدیث سے آپ سے پوچھا گیا سب سے بہترین کمائی کون سی ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیع مبرور, تجارت سے بہترین کوئی کمائی نہیں ہے مگر وہ تجارت جو ایمانداری والی ہو, جو نیک ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں مجھے مارکیٹ کا پتہ بتاؤ. مارکیٹ بتائی گئی, مارکیٹ کا نام تھا بنو قینقاع کی مارکیٹ. اور میرا جملہ نوٹ کر لیجیے, وہ مارکیٹ یہودیوں کے قبضے میں تھی, پوری مارکیٹ میں یہودیوں کی دکانیں تھیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پنیر اور گھی کا کاروبار شروع کیا. بخاری کے الفاظ میں تھوڑی سی پنیر, تھوڑا سا گھی لے کے بزنس انہوں نے شروع کیا. ابھی چند مہینے گزرے تھے, اللہ نے اتنی برکت دی کہ ایک دن راستے میں جا رہے تھے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عبد الرحمن کے کپڑے میں زردی کا نشان لگا ہے. اس زمانے میں عرب میں جب لوگ شادی کرتے تھے خوشبو لگاتے تو اس خوشبو میں زردی بھی نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نے پوچھا تزوجت, عبد الرحمن شادی کی ہے کیا؟ یا رسول اللہ میں نے شادی کی. تو نبی نے پوچھا کم سکتا ہوا, شادی کی ہے تو تم نے بیوی کو مہر میں کیا دیا ہے؟ ہمارے لوگ بولتے جہیز میں کیا ملا ہے, کٹرم میں کیا ملا ہے, ہمارے بولتے ملا کیا ہے. وہاں نبی نے پوچھا دیا کیا ہے, ماحول کتنا بدل گیا. نبی نے یہ نہیں پوچھا تم کیا پائے ہو, نبی نے دیا کیا ہے. کہا اللہ کے رسول نباتا من ذهب, سونے کی ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا. ایک آدمی جو چند مہینے پہلے خالی ہاتھ مدینے میں آیا تھا, اللہ نے ایسی برکت دی تجارت میں, چند مہینے کے بعد شادی کرے اور بیوی کو مہر میں کیا دے رہے ہیں, سونے کی گٹھلی دے رہے ہیں. اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ اللہ نے اتنی برکت سے نوازا ہے تو کہا کہ ولیمہ کرو, اولم کرو بے شادی, ولیمہ کرو. یہاں تو ہم لوگ ولیمہ کرتے ہیں تو بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کو. کوئی غریب آدمی نہ آ جائے, کوئی نیک ہے, عالم ہے, دیندار ہے, نہیں صاحب ہمارے اسٹیٹس کا نہیں, ہم اس کو نہیں بلائیں گے, ہم بڑے بڑے لوگوں کو بلائیں گے. آج ہماری دعوتوں میں ہم نے روپیے اور پیسے کو معیار بنا دیا کام کر رہے ہیں. نبی عبد الرحمن بن عوف سے کہا ولیمہ کرو, اولم کرو بے شادی, جب اللہ نے تم کو نوازا ہے بکری ہی کا ولیمہ کرو, لیکن ولیمہ. اس کے بعد حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا پیسہ کمایا, اتنا پیسہ کمایا, خود کہتے ہیں کہ
کأنی رأیتنی، مجھے یاد ہے کہ میں پتھر بھی اٹھاتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ پتھر کے نیچے مجھے یا تو سونا ملے گا یا اللہ نے اتنی برکت سے نوازا تھا۔ تو تجارت کی ہے میرے نبی کے صحابہ نے، میرے نبی کے صحابہ نے حکومت کی ہے، حکومت کرنے کے باوجود میرے نبی کے صحابہ کے ایمان میں کوئی کھوٹ نہیں آئی، ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں آئی، دنیا کی دولت ان کے پاس آئی مگر ان کے ایمان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یہی عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے ہوئے، افطار کا ٹائم ہے، دسترخوان بچھایا گیا، بہترین کھانے لائے گئے، بہترین پکوان لائے گئے، اذان کا ٹائم ہے، مغرب کا ٹائم ہے، افطار ہونے والا ہے، عبدالرحمن بن عوف کے سامنے دسترخوان پر طرح طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اچانک عبدالرحمن بن عوف کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے وہ دن بھی یاد ہے، احد کا میدان تھا، غزوہ احد کا منظر مجھے یاد ہے۔ غزوہ احد کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کفنایا جا رہا تھا، ان کی کفن کی چادر اتنی تنگ تھی کہ پیر کو چھپایا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا، سر کو چھپایا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا۔ کسی طریقے سے سر کو ڈھانکا گیا اور پیر کو گھاس پھوس سے چھپا کر کے ان کو دفنایا گیا۔ وہ لوگوں مجھے وہ منظر بھی یاد ہے، آج اللہ نے ہمیں اتنا نوازا ہے، شاید ہمارے دین کے اندر کوئی کمی ہے، شاید ہماری نیکیوں میں کوئی کمی ہے، یہ کہہ کر کے دہاڑے مار مار کے رونے لگے اور دسترخوان سے اٹھ کر کے چلے گئے اور ایک لقمہ بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالا۔ یہ نبی کے صحابہ تھے، اتنے تقویٰ کے باوجود، اتنی احتیاط کے باوجود ان کو اللہ کے عذاب کا ڈر رہتا تھا۔ میرے بھائی ہم تو ماشاءاللہ اگر ہم اہل حدیث ہیں تو ہم تو اتنے پہ ہی بہت فخر کرتے ہیں کہ ہم لوگ تو توحید والے ہیں، ہم لوگ تو جنت ایسی ریزرو ہو گئی۔ صحابہ ڈرتے تھے میرے بھائی اللہ سے، صحابہ کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا تھا۔ دنیا کی دولت نے، دنیا کی حکومت نے، دنیا کی رنگینیوں نے صحابہ کو بدلا نہیں ملے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو دیکھو، کون ہے یہ ان 10 صحابہ میں سے جن کو اللہ کے پیارے نبی نے نام لے کر کے جنتی کہا ہے، اشرے مبشرہ میں سے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح۔ حضرت عمر فاروق کا دور ہے، حضرت ابو عبیدہ ملک شام کے گورنر ہیں، اور اس زمانے میں جو گورنر ہوتا تھا وہ اس پورے علاقے کا سب سے بڑے عہدے پر ہوتا تھا، سب سے بڑے پوسٹ پر ہوتا تھا۔ جیسے ہمارے چیف منسٹر ہوتا ہے، اس زمانے میں گورنر چیف منسٹر ہوتا تھا۔ ملک شام کے گورنر ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی اپنے گورنروں کو جانچنے کے لیے وہ کبھی کبھی دورے کرتے تھے۔ حضرت عمر ملک شام آئے یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا گورنر ٹھیک طریقے سے کام کر رہا ہے کہ نہیں کام کر رہا ہے۔ ملک شام آئے، ابو عبیدہ سے ملاقات ہوئی، اے ابو عبیدہ میں تمہارے گھر جانا چاہتا ہوں، میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ علامہ ابن سعد الطبقات کے اندر نقل کرتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین میرے گھر میں مت چلیے، میرے گھر میں جانے سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ نہیں، میں تمہارے گھر میں جانا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ گورنر کا مکان کیسا ہے، گورنر کا کمرہ کیسا ہے، گورنر کا گھر کیسا ہے۔ حضرت عمر فاروق ابو عبیدہ ابن جراح کے گھر پہنچے، جب کمرے کا دروازہ کھولا، کمرے پہ نظر دوڑائی، پورے کمرے میں کوئی فرنیچر نہیں ہے، کوئی نوٹوں کی گڈی نہیں ہے، کوئی سونے چاندی کے ڈھیر نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے، ایک معمولی سا برتن ہے، ایک چھوٹا سا پیالہ ہے، ایک چمڑے کا تھیلا ہے۔ یہی کل کائنات ہے حضرت ابو عبیدہ کے کمرے میں۔ امیر المومنین کہتے ہیں اے ابو عبیدہ یہ گورنر کا مکان ہے، یہ گورنر کا گھر ہے، حل انک طعام، اے ابو عبیدہ تمہارا کھانا کہاں ہے، تم کھانا کیوں کھاتے ہو، اناج کہاں ہے تمہارا؟ ابو عبیدہ نے چمڑے کے تھیلے میں ہاتھ ڈالا، فاخرج منه قصيرات، کچھ ٹوٹی سوکھی روٹیاں اس میں سے نکالی۔ امیر المومنین یہ میرا کھانا ہے، صبح کو یہ کھا لیتا ہوں، شام کو بھی دوبارہ آ کر کے یہی کھا لیتا ہوں، یہی میرا کھانا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونے لگے اور کہنے لگے اے ابو عبیدہ غیرت الدنیا کلنا غیرک یا ابا عبیدہ، اے ابو عبیدہ دنیا نے ہم کو بدل ڈالا، دنیا کے رنگینوں نے ہم کو بدل ڈالا، مگر اے ابو عبیدہ تم
دنیا نے ہم کو بدل دیا. 4 پیسے ہمارے پاس آ جائے ہم قارون بن جاتے ہیں. تھوڑا سا کوئی عہدہ مل جائے ہم فرعون بن جاتے ہیں. تھوڑی سی طاقت مل جائے ہم نمرود بن جاتے ہیں. اللہ ہم پر رحم کرے. پچھلے 10 مہینوں میں ہم نے کورونا کا دور دیکھا, چٹپٹ لوگوں کو مرتے دیکھا, چلتا پھرتا انسان آدھا گھنٹے میں ہم سے جدا ہو گیا. ہم نے موتیں دیکھی, ہم نے جنازے دیکھے, مگر اتنے مشکل حالات دیکھنے کے باوجود ہمارے دلوں کی سختی دور نہیں ہوئی ہے. ہمیں اپنا انجام یاد نہیں آیا, ہمیں موت یاد نہیں آئی, ہمیں یہ احساس نہیں ہمارے دلوں میں پیدا ہوا کہ ہمیں اللہ کے یہاں جانا ہے اور اللہ کو حساب دیں. ہم تو قبرستان میں بھی جا کر کے موبائل سے باتیں کرتے ہیں, ہم تو قبروں کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو ٹھاکے لگاتے ہیں, ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, دنیا کی باتیں کرتے ہیں. ہمیں قبرستان میں بھی موت یاد نہیں آتی. یہاں تو نبی کا یہ حال ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی ایک جنازے میں جاتے ہیں. ایک انصاری صحابی کا جنازہ ہے, جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے صحابہ بھی آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. قبرستان کو دیکھ کر کے, قبر کو دیکھ کر کے, اس منظر کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. اور اللہ کے نبی اتنا روتے ہیں, اتنا روتے ہیں, حتی بلغ تحتہ الثری, آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین بھیگ جاتی ہے, وہاں کی زمین تر ہو جاتی ہے. اللہ کے پیارے نبی اس قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں, لمثل ھذا فأریتو یا اخوانی, اے میرے صحابہ اس قبر میں تم کو آنا ہے, اس قبر میں تم کو آنا ہے, اس قبر کی تیاری کرو, یہاں کی تیاری کرو. یہاں تم کیسے منکر نکیر کو کیا جواب دو گے, اللہ کو کیا جواب دو گے, تم یہاں کی تیاری کرو. ہمارے گھروں میں 10 منٹ کے لیے لائٹ آف ہو جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں. گرمی کے موسم میں 5 منٹ کے لیے پنکھا بند ہو جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں, قبر کی تاریکی میں کون ہمیں روشنی دے گا؟ قبر کی گرمی سے کون ہمیں بچائے گا؟ ہمارے بچے تو نہیں بچائیں گے, ہماری بیوی تو نہیں بچائے گی, ہمارے خاندان والے تو نہیں بچائیں گے. وہاں اگر کوئی چیز کام آئے گی, ہماری نیکیاں کام آئیں گی, ہمارے نیک اعمال کام آئیں گے. ہمارا دنیا میں جو ہم نے اللہ کو راضی کرنے والے عمل کیے وہی ہمیں کام آئیں گے. میرے بھائی, یہ زندگی کی کیا گارنٹی ہے میرے بھائی؟ کس پل کس کو موت آ جائے, کون حافظ اللہ سے رحمہ اللہ ہو جائے, کیا گارنٹی ہے میرے بھائی؟ آج اس مسجد میں آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, کیا ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ اگلی بار ہم اس مسجد میں آئے تو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب دنیا میں موجود رہیں گے؟ میں خود اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں دوبارہ آپ کے سامنے رہوں گا. کوئی کسی کے بارے میں گارنٹی نہیں دے سکتا. یہ زندگی ایک ایسی چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے موت کے نام سے ایک ایسی چیز بنائی ہے جو ہمیں ہماری بے بسی, ہماری کمزوری کو ظاہر کرتی ہے کہ انسان تو طاقتور ہے, تو دنیا میں اتنی ترقی کر کے تو چاند تک چلا گیا, مگر تیرے پاس موت کا کوئی علاج نہیں ہے, موت سے تو بچ نہیں سکتا. کورونا کے دور میں کتنے بیٹوں نے اپنی ماں کو کھو دیا, کتنے بیٹوں نے اپنے باپ کو کھو دیا. ماں کا جنازہ, ماں دنیا سے جا رہی ہے, بیٹا بازو میں بیٹھا ہوا ہے, ماں کی روح نکل رہی ہے, بیٹا اپنی ماں کو نہیں بچا پا رہا. میرے پیارے بھائیوں, انسان کی بے بسی دیکھو, اور اسی بے بسی کا نقشہ اللہ نے سورہ واقعہ کے اندر کھینچا ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم, میرے بندو ذرا وہ وقت یاد کرو جب جان حلق سے نکلنے والی ہوتی ہے, جب روح حلق سے نکلنے والی ہوتی ہے. وانتم حینئذ تنظرون, تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری ماں دنیا سے جا رہی ہے, تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے باپ کی روح نکل رہی ہے, تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارا بچہ دنیا سے جا رہا ہے, لیکن میرے بندوں تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. دیکھ رہے ہو, تماشا دیکھ رہے ہو, کچھ کر نہیں سکتے. فلولا ان کنتم غیر مدینین, میرے بندوں اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے, کسی کا پاور نہیں ہے, ترجعونہا ان کنتم صادقین, تو ذرا اس مرنے والے کو موت سے بچا کر کے دکھا دو, ذرا اس کو اللہ کے پاس جانے سے بچا کر کے دکھا دو. تم نہیں بچا سکتے, نہیں بچا سکتے. موت کا ٹائم آ گیا, موت کا وقت آ گیا, دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی. اور جانتے ہو, یہ جو دنیا میں ہمیں جو زندگی ملی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت دی ہے, یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت دی ہے, اور جیسے ہی موت آتی ہے یہ مہلت ختم ہو جاتی ہے. اب ہم لاکھ تمنا کریں کہ اللہ ایک موقع اور دے دے, دنیا میں ہم پھر
ایک ہی بار ملے گی، اب دوبارہ تم آخرت میں اپنے عمل کا انجام رکھو گے۔ قرآن کا 18واں پارہ اٹھائیے، سورہ مومنون کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ میرے بندو، جب موت آتی ہے، انسان کی جب موت آتی ہے تو انسان یہ کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو مجھے دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع دے دے۔ کس لیے؟ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے نہیں، اپنا ادھورا مکان بنوانے کے لیے نہیں، اپنے بزنس کو سیٹ اپ کرنے کے لیے نہیں، لعلی اعمل صالحا، اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع دے دے تاکہ میں تجھے راضی کرنے والا عمل کر لوں، میں نیک عمل کر لوں، میں نے جو گناہ کیے تھے میں معافی مانگ لوں، میں توبہ کر لوں۔ توبہ کا در کھلا ہے میرے بھائی، گنہگار سے گنہگار انسان ہے، زندگی میں توبہ کر سکتا ہے۔ آج اللہ ہماری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ رات کا جب آخری پہر ہوتا ہے، اللہ آواز دیتا ہے اپنے بندوں کو، میرے بندو آؤ، مجھ سے توبہ کرو، مجھ سے معافی مانگو، میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا۔ ایک بہت مشہور شاعر تھا، ابو نواس نام تھا اس کا، عباسی دور کا شاعر تھا، علی زبان کا شاعر تھا، بہت ہی گندی شاعری کرتا تھا، شرابی تھا۔ اپنی شاعری میں وہ اللہ کا مذاق اڑاتا تھا۔ ایک جگہ اس نے اپنی شاعری میں کہا کہ مسجد میں عبادت کرنے والے عبادت کریں، ان کو مسجد سے مطلب ہے اور ہمیں شراب کھانے سے مطلب ہے، ہم تو شراب پییں گے۔ اور ایک جگہ اس نے اپنی شاعری میں کہا کہ قرآن میں اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ نشہ کرنے والوں کے لیے بربادی ہے، لیکن نمازیوں کے لیے بربادی ہے، یہ قرآن میں کہا گیا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن شاعر تھا، اس نے کہا کہ امیر المومنین مجھے معاف کر دیجئے، میں شاعر آدمی ہوں، شاعر لوگ بہت ساری باتیں کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ بادشاہ نے معاف کر دیا، خلیفہ نے معاف کر دیا۔ جب ابو نواس کا انتقال ہو گیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ ابو نواس کا انتقال ہو گیا ہے، چل کے جنازے کی نماز پڑھا دیجیے۔ امام شافعی تیار نہیں ہوئے، کئی تھا خبیث آدمی تھا، شراب پیتا تھا، اللہ کا مذاق اڑاتا تھا، شراب کی تعریف کرتا تھا، نماز کا مذاق اڑاتا تھا، میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ جب ابو نواس کو غسل دینے کے لیے اس کا کرتا اتارا گیا، اس کے کرتے کی جیب سے کاغذ ملا، اس کاغذ میں اس نے عربی میں چند اشعار لکھے تھے، اس نے اشعار میں لکھا تھا اے میرے رب، اے میرے رب، میں بہت گنہگار ہوں، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، ان عفوک اعظم من ذنوبی، لیکن اے اللہ تیرا کرم میرے گناہوں سے بھی بڑا ہے، تیرا عفو و کرم میرے گناہوں سے بڑا ہے۔ اے اللہ اگر صرف نیک لوگ تجھ سے آسرا لگائیں گے تو اے اللہ میرے جیسے گنہگار کہاں جائیں گے، کس کا سہارا لیں گے؟ اے اللہ میرے پاس تیری بارگاہ میں وسیلہ لگانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ میں گنہگار ہوں، بس تیرے رحم و کرم کا آسرا ہے، اور اے اللہ اس بات کا آسرا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اسلام پر ہوں، میں توحید پر ہوں۔ ابو نواس کے یہ اشعار جب امام شافعی نے پڑھے، امام شافعی زار و قطار ہونے لگے اور کہا کہ میں اس کی جنازے کی نماز ضرور پڑھاؤں گا، اور کھڑے ہوئے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے جتنے لوگ ابو نواس کی جنازے کی نماز پڑھی۔ انسان کی پوری زندگی میرے بھائی گناہوں میں گزرتی ہے، مگر مرنے کے پہلے بھی اگر انسان توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے عفو و کرم کا دروازہ کھلا ہے میرے بھائی، مگر ہم اتنے بدنصیب ہیں کہ ہم اس سے معافی مانگنے کو تیار ہیں۔ ہماری راتیں اللہ کی نافرمانیوں میں گزرتی ہیں، گناہوں میں گزرتی ہیں۔ کاش کہ ہم رات کی تاریکیوں میں، رات کے اندھیروں میں اللہ کے سامنے توبہ کر لیتے، اپنے آنسو گرا دیتے تو شاید اللہ ہمیں معاف کرے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان خوش نصیب بندوں میں وہ آدمی بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، اپنے گناہوں کو یاد کرے، اللہ کی بارگاہ میں روئے گر گرائے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ انسان بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا۔ صحیح ابن حبان کی ایک روایت پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور اتنا روئے کہ اللہ کے رسول کا پورا کپڑا آنسوؤں سے تر ہو گیا، اور اتنی لمبی آپ نے نماز پڑھی ہے تہجد کی، قیام اللیل کی، کہ
بالکل فجر کا وقت ہونے والا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو اطلاع دینے کے لیے آ رہے ہیں کہ فجر کا وقت ہو گیا. جب اللہ کے نبی نے سلام پھیرا, حضرت بلال کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ تو اللہ کے نبی ہیں, آپ تو اللہ کے رسول ہیں, آپ اتنے اللہ کی بارگاہ میں اتنے آنسو کیوں بہا رہے ہیں اور اتنی لمبی تہجد کی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو تو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا ہے, آپ بخشے بخشائے ہیں, اے اللہ کے نبی آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں, آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, میرے رب نے مجھے اتنا بڑا مقام دیا ہے, مجھے اپنا نبی بنایا ہے, کیا میں اپنے رب کا شکر نہ ادا کروں؟ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں کہ اے بلال, آج کی رات اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر 2 آیتیں ایسی نازل کی ہیں کہ جو ان آیتوں کو پڑھے اور غور نہ کرے تو وہ برباد ہو جائے گا. وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَدَبَّرْهَا, میرے اوپر آج ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں, ان آیتوں کو جو پڑھے اور غور نہ کرے وہ برباد ہو جائے گا. جانتے ہو کون سی آیتیں نازل ہوئی تھی؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے لے کر کے 193 تک کی آیتیں آتی تھی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, میرے بندو اس کائنات کے اندر, زمین کے اندر, آسمان کے اندر, رات اور دن کے آنے جانے کے اندر عقل مندوں کے لیے, جینیس لوگوں کے لیے نشانی ہے. جینیس کون لوگ ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, میرے عقل مند بندے وہ ہیں, میرے جینیس بندے وہ ہیں جو کھڑے ہو کر کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں, جو بیٹھ کر کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں, جو لیٹ کر کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور وہ آسمان اور زمین کے اوپر غور کرتے ہیں, وہ کائنات کے اوپر غور کرتے ہیں, اور جب غور کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے اللہ تو نے اس کائنات کو بیکار نہیں بنایا ہے, اے اللہ تو نے اس دنیا کو بے مقصد نہیں بنایا ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے اللہ تو نے اس کائنات کو بیکار نہیں بنایا ہے. سبحانک فقنا عذاب النار, اے اللہ آج دنیا والے تیرے ساتھ شرک کرتے ہیں, اے اللہ دنیا والے تیری قدر نہیں کرتے, اے اللہ تو شرک سے پاک ہے, تو ہر عیب سے پاک ہے, اے اللہ تم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ, اے اللہ کل قیامت کے دن تو جس کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا, اے اللہ اس سے زیادہ رسوا ہونے والا, اس سے زیادہ ذلیل ہونے والا کوئی نہیں ہے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار, اے اللہ کل قیامت کے دن ظالموں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان, اے اللہ ہم نے پکارنے والے کی پکار کو سنا, ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ. ربنا آمنا, اے اللہ ہم ایمان لے آئے, اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں ان آیتوں کو جو پڑھے اور ان پر غور نہ کرے تو برباد ہو جائے گا, اس کے لیے ویل ہے, اس کے لیے تباہی. تو میرے بھائیوں یہی پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں. فکر آخرت اپنے اندر پیدا کرنا ہے. دنیا کی رنگینیوں میں اتنے نہ کھوئیں کہ اللہ کو بھول جائے, آخرت کو بھول جائے. قبر کو, موت کو اور آخرت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں بات کہی کہ گناہ کرتے کرتے ان کے دل سخت ہو گئے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة, اے بنی اسرائیل کے لوگوں, گناہ کرتے کرتے, اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے تمہارے دل سخت ہو گئے, اتنے سخت ہو گئے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں, ان کے اندر سے نہریں بہنے لگتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے اور پتھر میں سے پانی رسنے لگتا ہے. میرے بندو تمہارے دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں. میرے بھائیو آج میں اور آپ کو غور کرنا چاہتا ہوں, کہیں ایسا مجھے کہ ہمارے دل ان پتھروں سے کہ جیسے سخت ہو گئے.
قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں، صحابہ کے واقعات پڑھے جا رہے ہیں، وقتی طور پر ہمارے دل پر اثر ہوتا ہے۔ پھر جب ہم اپنے گھروں کو جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں، اپنی دنیا کے کاموں میں لگتے ہیں، پھر وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے دل کی سختی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم چہرے پر کتنی محنت کرتے ہیں، ہمارا نوجوان، ہماری مائیں بہنیں چہرے پر کتنی کریم لگاتی ہے، کتنا کوئی فیس واش لگا رہا ہے، کوئی کریم لگا رہا ہے، کوئی پاؤڈر لگا رہا ہے، اپنے چہرے کی خوبصورتی پر ہم کتنی توجہ دیتے ہیں۔ لیکن یہ چہرے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ انسان کا دل ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں اگر انسان کا دل درست ہے، انسان کا پورا بدن درست ہے۔ دل گڑبڑ ہے، پورا بدن گڑبڑ ہے۔ دل کو نرم بناؤ میرے بھائی، دل کے اندر اللہ کا ڈر کرو۔ میں دو واقعات موسنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، فجر کی نماز حضرت عمر فاروق پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہیں، اور مصلی پر کھڑے ہیں، اور پہلی صف میں ابو لولو فیروز نام کا انسان جو پارسی مذہب کا ماننے والا تھا، خنجر چھپا کر کے نماز میں شامل ہوا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ امیر المومنین کے اوپر حملہ کرنا۔ حضرت عمر نے نماز شروع کی، ابو لولو آگے بڑھا اور اس نے حضرت عمر کے پیٹ پر خنجر سے وار کیا۔ حضرت عمر کے پیٹ پر اس نے حملہ کیا، خون کی دھاریں حضرت عمر فاروق کے پیٹ سے بہ رہی ہیں، اور حضرت عمر فاروق اسی مصلی پر گر جاتے ہیں، مگر فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر کے ان کو مصلی پر آگے بڑھا دیتے ہیں۔ امیر المومنین تڑپ رہے ہیں، امیر المومنین کے پیٹ سے خون کی دھاریں بہ رہی ہیں، مگر مسلمانوں کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ تھا نماز کا شوق، اور یہ تھا نماز کا جذبہ۔ حضرت عمر مصلی پر گرے ہیں مگر نماز نہیں ہوئی۔ عبد الرحمن بن عوف نے ہلکی نماز پڑھا کے جلدی سے نماز ختم کی، سلام پھیرا گیا، حضرت عمر کو اٹھایا گیا، ان کے گھر لے کے جایا گیا، طبیبوں کو بلایا گیا، حکیموں کو بلایا گیا، اتنا خطرناک وار کیا گیا ہے، یقین ہو چکا ہے کہ اب حضرت عمر دنیا میں بچنے والے نہیں ہیں، ان کی ہڈیاں کٹ چکی ہیں، اب دنیا سے حضرت عمر کے جانے کا وقت آتا ہے۔ ایک نوجوان آتا ہے، اے امیر المومنین، آپ کے چہرے پر اتنی گھبراہٹ کیوں دیکھ رہا ہوں؟ آپ کے چہرے پر اتنی پریشانی کیوں دیکھ رہا ہوں؟ اے امیر المومنین، آپ اللہ کے نبی کے بہت بڑے صحابی ہیں، آپ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لائے اور نبی کا ساتھ دیا، پھر آپ نے ہجرت بھی کی اور ساری زندگی اللہ کے نبی کا ساتھ دیتے رہے۔ نبی اکرم کے انتقال کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور ابو بکر کے ساتھ بھی آپ دین کی خدمت کرتے رہے، اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ ثم ولیتا، پھر آپ کو خلیفہ بنایا گیا اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے حکومت کی ہے۔ اے امیر المومنین، آپ کو مایوس ہونے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کا انجام بہت اچھا ہوگا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر کی تعریف ہو رہی ہے، یہاں تو برے سے برے آدمی کی تعریف ہوتی ہے تو آدمی بھول جاتا ہے کہ میری تعریف ہے۔ حضرت عمر کی تعریف ہو رہی ہے، ان کے ایمان کی تعریف ہو رہی ہے، ان کے تقویٰ کی تعریف ہو رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت عمر اس نوجوان کی باتیں سننے کے بعد کہتے ہیں، میرے بھتیجے، تو میرے ایمان کی تعریف کر رہا ہے، تو میرے تقویٰ کی تعریف کر رہا ہے، واللہ احب لو ان لی دلا الارض ذهبا، ہر اللہ کی قسم، عمر کی تمنا تو یہ ہے، عمر کی آرزو تو یہ ہے کہ اگر زمین کے برابر، زمین بھر کے اگر سونا مجھے مل جائے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ اے عمر تو زمین بھر کے سونا دے دینا، تجھے اپنے عذاب سے بچا دوں گا، میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر کے سونا دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ حضرت عمر ہے جو اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی امید کر رہے، دعا کر رہے ہیں۔ پھر وہ نوجوان جب جانے لگا، حضرت عمر نے دیکھا اس کا کپڑا ٹخنے کے نیچے لٹک رہا ہے۔ حضرت عمر نے اس کو واپس بلایا، کہا ارفع ثوبک، اپنے کپڑے کو ٹخنے کے اوپر کرو، فَإِنَّهُ أَتْقَى لِرَبِّكَ وَأَنْقَى لِثَوْبِكَ، اس لیے کہ جب تمہارا کپڑا ٹخنے کے اوپر رہے گا تو اللہ بھی تم سے راضی رہے گا اور تمہارا کپڑا بھی صاف رہے گا۔ ہمارے اور آپ کے حساب سے کپڑا ٹخنے کے نیچے اگر ہے کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے، معمولی بات ہے، چھوٹی موٹی، ہم کہتے ہیں چھوٹی موٹی سنتوں پر اتنا زور مت ڈالنا۔ ہمارے نزدیک سنتیں چھوٹی موٹی ہو سکتی ہیں، صحابہ کے نزدیک کوئی سنت چھوٹی نہیں ہوتی۔ حضرت عمر کا آخری وقت ہے، انتہائی وقت ہے، لیکن اس نوجوان کا کپڑا
بلا کر کے کہا کہ اس کے بعد حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا، اے عبداللہ جاؤ اما عائشہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ عمر ابن خطاب یہ اجازت مانگ رہے ہیں کہ وہ اپنے دونوں ساتھیوں کے پہلو میں وہ ابو بکر اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں دفن ہونے کی اجازت آپ سے مانگنا چاہتے ہیں۔ آپ کا حجرہ ہے، آپ کا کمرہ ہے، آپ اگر پرمیشن دیں گی، آپ اگر اجازت دیں گی تو عمر اپنے دونوں ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہو جائیں گے۔ اگر وہ اجازت دے دیں تو اچھی بات ہے، اگر وہ نہ دیں تو اے عبداللہ تو مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دیں۔ حضرت عبداللہ اما عائشہ کے پاس آتے ہیں، اما عائشہ سے اپنے باپ کی یہ آخری خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے۔ حضرت عائشہ اپنے آنسو کو دوپٹے سے پوچھتے ہوئے کہتی ہیں، اے عبداللہ وہ جگہ اپنے نبی کے پہلو میں اور اپنے باپ کے پہلو میں دفن ہونے کی خواہش تو میری تھی، میں چاہتی تھی کہ اس جگہ میں دفن ہو جاؤں، لیکن آج میں اپنے حق کو میں عمر ابن خطاب کے لیے قربان کر رہی ہوں، میں عمر ابن خطاب کو ترجیح دے رہی ہوں۔ جاؤ حضرت عمر سے کہہ دو کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو اجازت دے دی اور وہاں پہ ان کو دفن کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر کے جب حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ خوشخبری سنائی تو حضرت عمر نے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور میرا جنازہ جب لے کر کے جانا تو ایک بار پھر حضرت عائشہ سے اجازت مانگنا، اگر وہ اجازت دیں تو انہیں مجھے اس جگہ پہ دفنانا ورنہ مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان۔ یہ حضرت عمر کا آخری وقت ہے، حضرت ابو بکر کا آخری وقت آپ دیکھیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں حضرت ابو بکر کا آخری وقت ہے، انتقال کا ٹائم ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے باپ سے ملنے کے لیے اپنے باپ کی عیادت کے لیے آئی ہیں۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا میری بیٹی آئی ہے، بیٹی کی شکل دیکھتے حضرت ابو بکر نے سوال کیا، اے میری بیٹی تیرے باپ کا آخری ٹائم ہے، تیرے باپ کا انتقال ہونے والا ہے، اے میری بیٹی میں ایک مسئلہ تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں اپنی بیٹیوں کو اتنا علم دے دو، اپنے بچوں کو اتنا علم دے دو کہ تم کو مسئلہ ان سے پوچھنا پڑے۔ حضرت ابو بکر نے اس مسئلے کے بارے میں اپنی بیٹی سے مسئلہ پوچھا، حضرت عائشہ سے مسئلہ پوچھا، کہا یہ بتاؤ میری بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ کفن میں اللہ کے رسول کے کتنے کپڑے تھے؟ حضرت عائشہ نے کہا ابا جان اللہ کے رسول کے کفن میں 3 کپڑے تھے، 3 چادریں تھیں، اس میں کوئی قمیص نہیں تھا، کوئی برقع نہیں تھا، کوئی امامہ نہیں تھا، 3 پلین چادریں تھیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفنایا گیا تھا۔ ایک سبق یہ بھی ملا کہ انسان جب دنیا سے جانے لگے تو اپنے گھر والوں کو وصیت کر کے جائے کہ میری کفن دفن کا سارا کام سنت کے مطابق کرنا، خلاف سنت کوئی کام نہ کرنا۔ صحابہ کو فکر رہتی ہے کہ میرا کفن رسول کی سنت کے مطابق ہو، میرا دفن رسول کی سنت کے مطابق ہو، میرے کفن دفن میں میرے جنازے میں بھی کوئی بدعت کوئی خرافات نہیں ہونی چاہیے۔ کہا ہے میری بیٹی جب اللہ کے پیارے نبی کے کفن میں 3 کپڑے تھے، 3 چادریں تھی، تو میرے کفن میں بھی 3 ہی چادریں رکھنا۔ وہیں پر ایک چادر تھی، میلی کچیلی سی چادر تھی جو حضرت ابو بکر بیماری کے دنوں میں پہنا کرتے تھے۔ کہا میری بیٹی یہ چادر رکھی ہوئی ہے، اسی چادر میں مجھ کو کفنا دینا، 2 چادریں اور الگ سے شامل کر دینا مگر اس چادر کو شامل کر دینا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ابا جان ہم اتنے غریب تو نہیں ہیں، ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں کہ آپ کو اس میلی کچیلی اس داغدار چادر میں آپ کو کفنائیں گے، ہم آپ کو الگ سے کفن کا نیا کپڑا لا کر کے کفنا دیں گے، ہم نئے کپڑے میں آپ کو کفنا دیں گے۔ حضرت ابو بکر کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں میری بیٹی انما هو للمهلہ ان الحی احق بالجدید، اے میری بیٹی کفن کا کپڑا تم نیا پہناؤ یا پرانا پہناؤ، کفن کا کپڑا اگر خوبصورت بھی ہوگا اگر نیا بھی ہوگا تو کس کے کام آئے گا؟ اسے تو مٹی میں ہی مل جانا ہے، اسے تو مٹی میں ہی ختم ہو جانا ہے۔ اے میری بچی ہے میری بیٹی اگر نیا کپڑا پہنانا ہے تو کسی زندہ انسان کو پہنانا۔ انسان دنیا میں کپڑے کا شوقین ہوتا ہے، برانڈڈ کپڑے پہنتا ہے کہ ہمارا کپڑا برانڈڈ ہونا چاہیے، لیکن مرنے کے بعد میرے بھائی کوئی برانڈ نہیں چلتا ہے۔
وہی سفید چادر، وہی سفید سوتی کپڑا سب کو پہننا ہوتا ہے۔ انسان دنیا میں 4 ویلر سے چلتا ہے، بہترین اعلیٰ گاڑیوں سے چلتا ہے، مرنے کے بعد 4 لوگوں کے کندھے پہ قبرستان جاتا ہے۔ جو اپنے باتھ روم میں نہانے جاتا تھا 1 گھنٹے تک نہاتا رہتا تھا، جس کا صابن الگ تھا، جس کا شیمپو الگ تھا، جس کا فیس واش الگ تھا، جس کا ہینڈ واش الگ تھا، آج نہا رہا ہے تو اتنی طاقت بھی نہیں کہ خود نہا سکتا، دوسرے اسے دے رہا ہے۔ انسان اگر اس موت پر غور کرے، اس کفن پر غور کرے، اس دفن پر غور کرے، انسان کو اپنی اولاد یاد آ جائے گی۔ حضرت ابوبکر اپنی بیٹی سے کہہ رہے کہ عائشہ ان الحی احق بالجدید، مجھے نئے کپڑے میں کفنانے کی ضرورت نہیں ہے، نیا کپڑا زندے کو پہنایا جاتا ہے، مردے کو نئے کپڑے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پوچھا بیٹی یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کا انتقال کس دن ہوا تھا؟ کہا ابا جان اللہ کے نبی کا انتقال سوموار کے دن ہوا تھا، پیر کے دن ہوا تھا۔ کہا اے اللہ کاش میری بھی موت سوموار کے دن ہو جائے، پیر کے دن ہو جائے، جس دن میرے نبی کا انتقال ہوا تو اسی دن میرا بھی انتقال ہو جائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں سوموار کا دن تو تھا، لیکن وہ پورا دن جب گزر گیا اور شام ہو گئی، مغرب کے بعد جب منگل کا دن شروع ہو گیا، منگل کی رات شروع ہو گئی، تب میرے ابا جان کا انتقال ہوا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا آخری انتقال ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کو آپ دیکھیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے، جب قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے، زاروں کا کام ہونے لگتے تھے۔ پوچھنے والے پوچھتے تھے اے عثمان غنی تذکر الجنت والنار ولا تبکی، جنت کا ذکر ہوتا ہے آپ نہیں ہوتے ہیں، جہنم کا ذکر ہوتا ہے آپ نہیں ہوتے ہیں، لیکن قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، جب کسی قبر کو دیکھتے ہیں تو آپ زار و بدار رونے لگتے ہیں۔ اے عثمان غنی کی وجہ کیا ہے؟ عثمان غنی کہتے ہیں میں نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ جو قبر ہے یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، یہ آخرت کی پہلی سیڑھی ہے۔ فإن نجاه وما بعده أيسر منه، جس نے اس منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں بھی آسان۔ صحابہ قبر کو دیکھ کر رویا کرتے تھے، صحابہ اپنے ایمان اور تقوی کے باوجود اپنی موت سے وقت اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچنے کی دعائیں کرتے تھے، اور ہم اور آپ میرے بھائیوں سر سے پیر تک گناہوں میں لپٹ ہیں، اور پھر بھی ہمیں آخرت یاد نہیں آتی، پھر بھی ہمیں اپنا انجام یاد نہیں آتا۔ میرے بھائیوں فکر آخرت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے رنگینیوں میں، دنیا کے کاموں میں، تجارت میں، بزنس میں، بعض بچوں میں اتنے مت کھو جاؤ کہ اللہ کو بھول جاؤ، آخرت کو بھول جاؤ، اپنے انجام کا بھول جاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عقل مند وہ لوگ ہیں اکثرهم ذکرا للموت، جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتے ہیں، وہ اکثرهم استعدادا لما بعده، اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے دلوں میں فکر آخرت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین ہمیں زندگی میں موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور اپنا تقوی پیدا فرما دے، اللہ ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، مگر ہمارے گناہ تیرے عفو و کرم سے بڑے نہیں ہیں، اے اللہ تو ہمیں اپنے عفو و کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ اس مشکل دور میں ہمارے جو احباب، ہمارے جو بھائی دنیا سے گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہر وبا سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر وائرس سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ہم سے بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو رزق سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، وہ رزق کے حلال کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو دین کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما، ہماری خواتین کو دین پر چلنے والا بنا دے، ہمارے بچوں کو نیک اور دیندار بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں دینداری کا ماحول پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو ہمیں سے مسجدوں سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، اے اللہ ان کو نمازی بنا دے، جو نمازی ہیں ان کی نمازوں میں خوشی اور خضوع پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم تیری کتاب قرآن سے بہت دور ہیں، اے اللہ قرآن کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں، جنہیں اللہ نے پیسوں سے، مال سے نوازا ہے، انہیں غرباء، مساکین اور فقراء کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما دے، نبی کے صحابہ کی اور نبی کے اہل بیت کی سچی محبت پیدا فرما دے۔
اے اللہ مسلمانوں کی سبوں میں اتحاد پیدا فرما دے. اے اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریکوں کے شر سے ہماری حفاظت. اے اللہ جس ملک میں فرقہ پرستوں کی بڑی سازشیں ہیں اور نفرت پھیلانے والوں کی بڑی سازشیں ہیں، اے اللہ ان کے شر سے، ان کے مکر سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اس ظالموں کو اس ملک کے اقتدار سے محروم کر دے. اے اللہ تو اس ملک کے اقتدار کی کرسی پر انصاف پسند لوگوں کو بٹھا دے. اے اللہ ہماری قوم کے اوپر، ہماری امت کے اوپر جو مسائل ہیں اللہ ان سب مسائل کو حل فرما دے. اے اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.